21 سوال. تحریک ریشمی رومال کب سے شروع ہوئی اور اس کے قائد کون تھے؟ تحریک ریشمی رومال سوال نمبر 21 ہے. تحریک ریشمی رومال کب سے شروع ہوئی اور اس کے قائد کا نام کیا تھا؟ اس کو شروع کرنے والے کون تھے اور کس سن میں یہ شروع کی گئی ہے؟ بتائیں گے کوئی؟ آئیے. مولانا محمود حسن 1857. 1957 میں تو آزاد ہو گیا تھا. ہاں کوئی اور ہے؟ 1900 ابتدا تحریک ریشمی رومال کی ابتدا کب ہوئی ہے؟ تحریک ریشمی رومال حضرت مولانا مفتی محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں شیخ الہند کہا جاتا ہے، بلکہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ وہ تو شیخ الہند نہیں، شیخ العرب والعجم ہے. عرب کے بھی شیخ ہیں اور عجم کے بھی شیخ ہیں. شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تحریک ریشمی رومال شروع کی تھی اور وہ 1905 میں شروع کی تھی. کون سا سن تھا؟ 1905. آ جاؤ انعام لے لو بابو. کیا نام ہوا آپ کا؟ عبداللہ بن نعمان. ماشاء اللہ. لیکن آدھا سوال بتائیں. عبداللہ بن نعمان. ماشاء اللہ. اب دوسری تحریک ترک موالات، جو آخری کیل ثابت ہوا انگریزوں کو ملک سے بھگانے کا، اس عظیم تحریک کو کس نے شروع کیا اور کب شروع کیا؟ تحریک ترک موالات. یہ کون سی تحریک؟ دوسری تحریک ہے نا. اس کے بانی کون ہیں اور کب سے شروع ہوئی یہ تحریک، جس کو بعد میں کانگریس نے پکڑا اور گاندھی جی کو لے کر پورے ہندوستان کا دورہ کروایا؟ یہ تحریک کب سے شروع ہوئی اور اس کے بانی کون تھے؟ کون بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ کون بتائے؟ 1919 محمود حسن دیوبندی. ہاں ماشاء اللہ. 1919 محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ. تحریک ترک موالات کے بانی فاؤنڈر شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ. اب زیادہ ایک ساتھ آپ سوال زیادہ نہیں بنایا ہے، اس کے بعد کچھ سوال اور ہوگا عمومی. اچھا یہ سوال تو سب بتائے گا. اب ہاتھ اٹھائے گا درد اور درد درد. یہ سوال سب تو بہت بھاری تھا، اس لیے کہ اللہ حفاظت فرمائے ہمارے ملک کی. ہر زمانے میں اس ملک میں تعصب رہا ہے، لیکن تعصب والے کامیاب نہیں ہوئے. ہمیں نا تاریخوں کو غلط ملت کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں، ہے نا. تو ابھی تک جو آپ نے سوال سنا ہے، یہ سوال بہت کم سنا ہوگا کہیں. وجہ یہ ہے کہ تاریخوں کو غلط ملت کیا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں. تو یہ ہمارے آباء و اجداد تھے، یہ مدارس کے پروردہ تھے. انہوں نے مدارس میں دینی تعلیم حاصل کی تھی اور ایک عالم دین بن کر کے جو ہے قوم میں اور سماج میں آئے تھے، اور انہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا. اب یہ 23واں سوال ہے کہ ہندوستان کی آزادی کی تاریخ بتائیں. کون بچی بتائے گی؟ کون بچی؟ ہاں وہ بتائے. چھوٹی سب سے چھوٹی ذرا. ہاں 1947. ہاں ہاں ماشاء اللہ. 1947. آجا آجا بیٹا آجا. اچھی لگی ہے. ادھر آ جائے ادھر. 1947. 15 اگست 1947 عیسوی. ہندوستان کا سنویدھان، جس سنویدھان کے سہارے ہمارے پرکھوں نے جو لڑائیاں لڑی تھی آزاد ہندوستان کے لیے، سکھوں نے، عیسائیوں نے، مسلمانوں نے، ہندوؤں نے، سب نے مل کر کے جنگ آزادی لڑی، اور سب کا مقصد جب پورا ہو گیا، یہ ملک آزاد ہوا، تو اس ملک کے لیے ایک قانون بنایا گیا، ایک سنویدھان بنایا گیا، تاکہ جب تک یہ ملک آزاد رہے
اسی قانون اور संविधान کے سہارے یہ ملک چلتا رہے. اسی قانون اور संविधान پر یہ پورے ملک کی اینٹ کھڑی ہوئی ہے. اس ملک کے آزاد کرنے والے ویروں نے, جانبازوں نے جو سپنا دیکھا تھا, جو قربانیاں دی تھی, اس کا اصل مقصد تھا اس ملک کے لیے ایسا قانون بنانا جو سارے ملک کے باشندوں کے لیے آرام دہ ہو, سکون دہ ہو. وہ اس ملک میں رکھ کر آزاد محسوس کریں, نہ ان کا مذہب خطرے میں پڑے اور نہ ان کا جان و مال خطرے میں پڑے. ایسا संविधान بنایا گیا. اس संविधान کو کس سن میں, اس संविधान کو کس سن میں نافذ کیا گیا ہے؟ 1947 میں تو ملک آزاد ہوا, لیکن یہ संविधान کس سن میں نافذ ہوا ہے؟ ہاں بتاؤ بابو, تم چھوٹے ہو. जनवरी 1950. ماشاء اللہ, یہ لڑکا صحیح ہے. آ جاؤ, یہ بتاتا ہے پورا سب جواب. یہ چھوٹو موٹو صحیح ہے. 26 جنوری 1950. ماشاء اللہ. اب یہ 25واں سوال سنیں. ہندوستان کے پہلے پردھان منتری, اچھا ابھی کے پردھان منتری کا نام کون کون بتائے گا؟ ماشاء اللہ. ابھی ہمارے پردھان منتری نریندر مودی جی ہیں. اور آپ کو یہ بتانا ہے کہ جب یہ ملک آزاد ہوا تو اس ملک کی آزادی کے بعد سب سے پہلا عزت کا تاج جس کے سر پہ ڈالا گیا اس ملک کی آزادی کے بعد, وہ شخصیت کون سی تھی؟ جواہر لال نہرو. ماشاء اللہ, یہ بچی ہے میری. لیجیے اس کو انعام دیجیے. چھوٹی سی ننھی سی منی سی. جواہر لال نہرو جی ہمارے ملک کے سب سے پہلے وزیر اعظم ہے نا. پنڈت جواہر لال نہرو ہمارے سب سے پہلے وزیر اعظم, جن کو اس ملک کے آزاد کرانے کے بعد سب سے پہلے اس ملک کی ذمہ داری کا تاج پہنایا گیا, وہ تھے ہمارے پنڈت جواہر لال نہرو جی. اب 26واں سوال سننے بیٹے. ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم, شکشا اور تعلیم, ایجوکیشن جو ہوتا ہے نا, دنیا کے سب سے قیمتی شے ہے. انسان کے پیدا ہونے کے بعد سمجھے سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ کون سی ہے؟ تعلیم ہے. تعلیم کے بغیر انسان جاہل رہتا ہے, جاہل کی کوئی قیمت نہیں. اور جب ملک آزاد ہوا تھا تو اس وقت تعلیم ہمارے ہاتھ میں نہیں تھی, تو کیا سچویشن رہی ہوگی, کیا حالات رہے ہوں گے. ایسے حالات میں اس ملک کا سب سے پہلا وزیر تعلیم کس شخص کو بنایا گیا؟ ہاں پہلے بچی لوگ کو پوچھ لیں. بچی لوگ ہیں. ہاں مولانا ابوال کلام آزاد. ہاں ماشاء اللہ, تم بھی بتا دیں. چھوٹی مولانا ابوال کلام آزاد. بچی نام لے لو, صحیح بول لیجیے. اس ہندوستان کے سب سے پہلے وزیر تعلیم, سب سے پہلے ایجوکیشن منسٹر, اس ملک کے سب سے پہلے ایجوکیشن منسٹر حضرت مولانا ابوال کلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ. عبدال کلام, اے پی جے عبد الکلام نہیں سمجھ لینا. اے پی جے عبد الکلام ہمارے سائنٹسٹ رہے, صدر رہے ہیں. اور یہ جو ہے جنگ آزادی کے مجاہد حضرت مولانا ابوال کلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ. ایک تاریخ, ایک حقیقت جس نے ہندوستان میں ایک عظیم انقلاب برپا کیا. سمجھے, آپ سنیں گے ہزاروں اسکولوں کے نام حضرت مولانا ابوال کلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر ملے گا. تو ہندوستان کے سب سے پہلے وزیر تعلیم, ایجوکیشن اس کو بولا جاتا ہے, تعلیم اس کو. یعنی آپ اتنے تعلیم یافتہ تھے کہ آپ کے سامنے پوری قوم جھک گئی کہ اس ہندوستان کا اگر وزیر تعلیم کوئی بن سکتا ہے تو وہ کون بنے گا؟ حضرت مولانا ابوال کلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی مدرسے سے فارغ ہونے کا شرف عطا فرمایا تھا. یہ بھی ایک مدرسے کے طالب علم تھے. اب یہ بتائیں 27واں سوال ہے. 1857 کی جنگ ہوئی ہے. اس جنگ کے وقت آخری مغل بادشاہ کون تھے؟ 26واں سوال ہے نا, 27واں ہے. 27واں آخری مغل بادشاہ 1857 عیسوی میں کون تھے؟ کون جواب دے گا؟ یہ دے گا. یہ نہیں کیا جواب نا, بات سے تھوڑی ہے نا. آخری مغل بادشاہ نہیں بھائی, آخری
دیجیے نا صحیح بولو صحیح بولو شیخ ظفر ایک ظفر نہیں صحیح سے بولو شیخ ظفر نا نہیں پورا نام نہیں بتا والا ہے پورا نام کوئی بتانے والا ہے ہاں یہ پورا نام بتایا ہے آ جاؤ پورا نام یہ بتایا جناب بہادر شاہ ظفر 1857 عیسوی کی جو آخری جنگ آزادی ہوئی اور اس جنگ آزادی میں آخری مغل بادشاہ تھے بہادر شاہ ظفر جن کا مقبرہ آج بھی ہندوستان کے دارالحکومت دلی میں موجود ہے بہادر شاہ ظفر 28واں سوال جلیانوالہ باغ کا قتل عام جلیانوالہ باغ میں قتل عام کیا تھا انگریزوں نے زبردست بہت سارے لوگ ہندوستان کے شہید ہوئے تھے اس جنگ میں آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ کہاں پیش آیا تھا یہ کہاں پیش آیا اور تاریخ بتائیں بہت مشہور جنگ ہے جس میں ہندوستان کے لوگوں کا بہت قتل عام ہوا تھا بے شمار لوگ قتل کیے گئے تھے وہ جلیانوالہ باغ کا قتل عام کب ہوا ہے اور کہاں ہوا ہے کوئی بتائے گا یہ 28 ہے سوال نمبر 28 کوئی جواب دے گا جلیانوالہ باغ کا قتل عام کب اور کہاں پیش آیا 28 سوال نمبر 28 جلیانوالہ باغ کا قتل عام کب اور کہاں پیش آیا جس میں بے شمار ہندوستان کے لوگ شہید ہوئے انگریزوں نے تھانہ بھون 1857 عیسوی چلا 13 اپریل 1919 امرتسر تھوڑا سا غلط ہے کوئی صحیح کر سکتا ہے ہاں بولو کیا بولا پھر سے بولو 13 اپریل 1919 امرتسر ہاں ماشاءاللہ سب سوال صحیح ہے 13 اپریل کا دن تھا 1919 تھا اور جگہ تھا امرتسر جگہ کون تھا امرتسر میں یہ قتل عام انگریزوں نے کروایا تھا جلیانوالہ باغ آج بھی سنسد میں اس کا نام گونجتا ہے اور جہاں ظلم و ستم کی تاریخ بتائی جاتی ہے وہاں جلیانوالہ باغ کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے اس لیے بچوں اس کو یاد رکھنا ہے کہ جلیانوالہ باغ کہاں پیش آیا تھا یہ واقعہ یہ قتل عام امرتسر میں کہاں پیش آیا تھا امرتسر میں کس سن میں 1919 میں کس سن میں 1919 میں اچھا اب ایک نعرہ کی بات چلی تھی نعرہ لگتا ہے تو انقلاب آتا ہے نا تو ایک انقلاب کا نعرہ کس نے لگایا تھا انقلاب زندہ باد کوئی بتائے گا بھگت سنگھ تم بتا اور کون بولے گا اور بولو بھگوتی کون بھگوتی بولو بھگوتی کون بولے گا اور کوئی ہے ہاں بولو نہیں غلط جواب اور کوئی بولے گا انقلاب زندہ باد کا نعرہ کس نے عام کیا تھا انقلاب زندہ باد ابھی نعرہ لگتا ہے نا سیاسی پارٹی ہو سنسد ہو تو انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگتا ہے آپ کو بتانا ہے کہ یہ نعرہ کس نے عام کیا آپ بولو بیٹا بھگت سنگھ ہاں یہی ہے آ جاؤ یہ اچھی ہے کون بولا تھا ہاں بچی چھوٹی بچی ہے ننھی سی ہاں تو بچوں یاد رکھنا انقلاب زندہ باد کا نعرہ کس نے دیا تھا بھگت سنگھ نے کس نے دیا تھا انقلاب زندہ باد غلطی سے لوگ جو ہے وہ انقلاب کو اردو سمجھ کر کے مسلمان سے جوڑ دیتے ہیں سمجھو بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی میں ڈال دیتے ہیں یہ نعرہ کس نے دیا تھا بھائی بھگت سنگھ نے دیا تھا اچھا اب آخری سوال ہندوستان کا قومی ترانہ
हमारे मुल्क का कौमी तराना जनम जनगण मन। हाँ, अब ये बताना है, रुको, ये बताना है कि ये किसने लिखा था। पहले देखना है। हाँ, उधर कोई नहीं बताई थे, उधर से आजा, बच्ची लोग आजा, बच्ची लोग को बताने दे, अभी लोग को बताया वो। रविंद्रनाथ टैगोर। हाँ, सही है, सही जवाब। दे दो भाई, रविंद्रनाथ टैगोर। माशाअल्लाह बच्चों, हमारा ये सेशन जो हमारे सवाल का था वो पूरा हो चुका है।